ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، ذی الحج کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور حجاج کرام جن کو اللہ نے اپنے گھر کے حاضری کے لیے قبول کر لیا تھا، وہ اپنا فریضہ ادا کر کے اپنے گھروں کو واپس ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، عافیت کے ساتھ اپنے اپنے مسکنوں تک لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذی الحج کا مہینہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قربانی کو یاد دلاتا ہے، وہیں گزشتہ جمعہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس مہینے کی 18 تاریخ کو جمعہ کے دن خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور اس سلسلے میں گزشتہ جمعہ یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے فضائل ان کے موجود ہیں اور انفرادی امتیازی جو ہے ان کے اوصاف ہیں، اس کے باوجود ان پر حملہ کیوں کیا گیا اور آپ کو شہید ہونا کیوں پڑا۔ اور آج ذی الحج کی 26 تاریخ ہے، اتفاق سے آج جمعہ کا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 13 سال کے بعد میں ایک اور شہادت کا واقعہ پیش آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آج 26 ذی الحج ہے اور اسی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو دعائے پیغمبر اور مراد پیغمبر خسر پیغمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر نماز فجر کے وقت میں جب آپ نماز کے لیے مصلی پر تشریف لے گئے اور رکعت باندھ لی تھی، ایک غلام جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا، وہ اپنے پاس خنجر چھپا کر آیا اور عین نماز کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ وہ دن جمعہ کا نہیں تھا بلکہ وہ دن چہارشنبے کا تھا۔ تاریخ البتہ ذی الحج کی 26 تاریخ تھی اور چہارشنبے کا دن تھا، نماز فجر کا وقت تھا، نماز کی حالت میں آپ پر حملہ ہوا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جلالت اور اپنے رعب و داب کے اعتبار سے ایسے شخصیت کے حامل فرد تھے کہ صرف آپ کے نام سے بڑے بڑے بادشاہوں کی نیند اڑی ہوئی تھی، اور جو ہے آپ کے دبدبے کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی مسلمان کی طرف غلط آنکھ ڈال سکے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دینی وقار تھا، ذاتی وجاہت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ان خصوصیات کے ساتھ نوازا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کوئی ایسی معمولی شخصیت نہیں تھی کہ جن کی سیرت اور جن کی زندگی کے احوال سے لوگ آنکھ بن کر کے اس کی طرف سے بے توجہی برتے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر عمر جیسا کوئی اور دنیا میں مسلمانوں کا امیر آ جاتا، یا خود حضرت عمر اگر مزید 10 سال تک ذمہ دار بن کر رہتے تو پوری دنیا میں صرف اسلام نظر آتا اور ہر علاقہ اسلام کے زیر نگو آ جاتا۔ آپ کے کام کرنے کا انداز، آپ کے صاحب نظام کو سنبھالنے کا مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درجہ دیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کسی نے کسی بھی انداز کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگ اس سے دلیل مانگے یا اس کی تحقیق میں پڑھے، تو یہ تحقیق میں پڑھنا، اس سے دلیل مانگنا بھی ایمان سے خارج کر دیتا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس وقت تک ہمارا مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو جب تک نہیں مانتے اور اقرار نہیں کرتے، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور آپ کو آخری نبی اس انداز سے ماننا ہے جس انداز سے صحابہ کرام نے آپ کو آخری نبی سمجھا۔ یہ نہیں کہ میری عقل میں ایسا آ رہا ہے، میرے علم کے مطابق ایسا ہو رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کی تقسیم کے اعتبار سے آپ کو نبی آخری نبی ماننا نہیں ہے، بلکہ اس معیار پر اور اس زاویے سے آپ کو آخری نبی ماننا ہے جیسا کہ صحابہ کرام نے آپ کو آخری نبی مانا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، یہ سب نبوت کی دلیل مانگنے والا، وہ سب کا سب ایمان سے نکل جانے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کام سنبھالنے میں یہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر وہ اوصاف رکھے کہ خود پیغمبر کی زبان سے یہ اعلان کروایا گیا، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کے لیے جس فرد کا انتخاب فرماتے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ یہ بات دنیا کا کتنا بڑا عقل مند کہتا تو بھی ہم تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ گفتگو اور یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس فرمائی۔ اندازہ لگائیے جس کے بارے میں سرکار کی ایک گواہی ہو کہ یہ میرے بعد نبی بننے کے حامل اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت عمر۔ تو ان کے اندر کی خوبیاں، ان کے اندر کے کمالات، ان کے جساب اوصاف اور ان کی جساب زندگی وہ کتنی نکھری ستھری ہو سکتی ہے۔ پھر یہی نہیں، آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار بنے
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کچھ مہینے جی صاحب حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ذمہ دار بن کر رہے، خلیفہ اول بن کر رہے۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے اور ذمہ دار ہوں گے۔ صحابہ نے حضرت عمر کے مزاج کی شدت، دین کے بارے میں بڑے سخت، اصول کے بڑے پابند، تو حضرت عمر کے مزاج کی سختی کو دیکھ کر بعض صحابہ کرام نے خود حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر تم تو اللہ کے پاس جا رہے ہو، ہمارے سر پر ایسے سخت مزاج آدمی کو چھوڑ کر جا رہے ہو، تم اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ کیا جملہ ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کے بارے میں؟ نگاہ صدیق میں یہ قیمتی ہیرا اور نگینہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ میں یہ قیمتی نگینہ کیا معیار رکھتا تھا، اس جملے سے سمجھ میں آتا ہے۔ جب صحابہ نے اشکال کیا اور دبی دبی زبان میں کہا کہ تم تو اللہ کے پاس جا رہے ہو، ایسے مزاج کے سخت آدمی کو ہمارے اوپر ذمہ دار بنا کر جا رہے ہو، اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تم میں سب سے بہتر اور نیک آدمی کا میں نے انتخاب کیا، اور جو ان کے دل میں خلجان تھا کہ سخت مزاج ہے تو اس کا ازالہ بھی کر دیا، اور فرمایا کہ چونکہ میرے مزاج میں نرمی ہے اس لیے عمر سخت مزاجی کا مظاہرہ کرتے تھے، جب میں نہیں رہوں گا تو جو ہے ذمہ داری پڑ جائے گی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میرا انتخاب بالکل صحیح انتخاب تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گزشتہ سال میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا تھا۔ آج کی اس مجلس میں ایسی شخصیت جس شخصیت کے بارے میں سرکار کی گواہی ہو، اور جس شخصیت کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہو، ایسی شخصیت کی زندگی کے کچھ وہ پہلو جو اس زمانے میں ہماری زندگی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں کچھ، مگر وہ گنے چنے ہیں۔ نوجوانوں کے اندر بھی، پڑھے لکھے طبقے کے اندر بھی، عقل مند سمجھے جانے والے لوگوں میں بھی، ذمہ دار سمجھے جانے والے طبقے کے اندر بھی، یہ جو صفات اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی شخصیت سے نکالے گئے، وہ ایسے ہیں کہ اس کے اندر اس آئینے میں اگر ہم اپنا چہرہ دیکھیں گے تو شاید ہم کسی کونے میں حاشیے میں بھی اپنا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ ہمارا دعویٰ تو ہے کہ سب سے پہلا جنتی میں ہوں۔ اس وقت میں ہر مسلمان 60 سال کا ہو، 40 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 15 سال کا ہو، جیسا 70 سال کا ہو، حاجی ہو، غیر حاجی ہو، نمازی ہو، غیر نمازی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ہر ایک کا جملہ کیا ہے؟ پہلا جنتی میں۔ یہ ہمارا تصور ہے یہ، اور یہ خوش فہمی ہمارے اندر اتنی جڑ پکڑ لی ہے کہ ہم اس سے ہٹ کر کوئی دوسری چیز سننا بھی نہیں چاہتے، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ آئیے دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ کمالات، وہ اوصاف، وہ کیا ہیں جس کی وجہ سے حضرت عمر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو وہ نبی بنائے جانے کے لائق شخصیت عمر ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ایک ایمان والے کے اندر ہونا چاہیے، اور آج اگر آپ ٹٹولیں گے الا ماشاءاللہ 100 میں آپ کو 10 ملیں گے، 10 میں ایک آدھ ملے گا، نہیں صاحب، ورنہ تو اس وقت میں جو غفلت والی زندگی،
نوجوان سے لے کر بوڑھے تک سب کی جو گزر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم زبان سے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیے، لیکن اقرار ایمان کے ساتھ جو اصل چیز ہمارے ایمان کو تازہ رکھنے والی اور ہم کو ایمان کے ڈگر پر جمع کر رکھنے والی، جس کو استقامت کہتے ہیں، اور ہمارے ایمان کو مضبوط رکھنے والی جو اصل چیز ہے وہ ہے فکر آخرت، آخرت کی فکر۔ اگر ایمان کے بول تو ہو زبان پر، آخرت کی فکر نہ ہو۔ کسی کہنے والے نے کیا عجیب بات کہی، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ کوئی بھی اگر زبان سے بول بھی دیا تو تبھی بول دیا لا الہ الا اللہ، نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اقرار ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کو جلا بخشنے والی جو صفت ہے، جو اصل مایہ ہے، وہ ہے فکر آخرت۔ اگر ایمان کے ساتھ یہ سرمایہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے پھر تو مومن لفظی نہیں ہے، حقیقت میں مومن ہے، اس کا ایمان ایمان ہے، اس کا اقرار جاندار ہے، اس کا ایمان پر ٹکنا یقینی ہے، اور اس کی ایمان کی دولت محفوظ ہے۔ کب؟ جبکہ ایمان کے ساتھ ساتھ فکر آخرت اٹیچ ہو۔ آج ہمارے 24 گھنٹے کے معمولات میں اگر دیکھیں گے، فجر سے لے کر بستر سے اٹھنے سے لے کر بستر پر جانے تک، یعنی بغیر کسی جو ہے لگی لپٹی کے، انصاف کے ساتھ ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، ہر بوڑھا اس وقت میں اگر ہم تجزیہ کریں انصاف کے ساتھ، آپ بتلائیے ہمارا سو کر اٹھنا کیا فکر آخرت کے ساتھ ہے؟ سو کر اٹھنا اگر فکر آخرت کے ساتھ ہوتا تو ہمارے قدم، ہماری پیشانیاں فجر کے لیے مسجد کے مصلی پر ہوتی، نئے کہ ہمارے پہلو بستر سے چپکے ہوئے ہوتے۔ گھر کے اندر 8 افراد ہیں، ایک فرد وہ بھی جو عمر رسیدہ ہے، زندگی کے آخری مرحلے میں ہے، وہ نماز کے لیے آ رہا ہے، بقیہ سب کے پہلو اور جسم بستر سے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے سجدہ نیاز جسم ادا کرنے کے لیے کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورت، کیا پڑھے لکھے، کیا سمجھدار، کیا ناسمجھ، سب کے سب آپ محسوس کریں گے کہ جی صاحب آخرت کی فکر سے غافل ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو 10 مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت ملنے کے باوجود نبی کی زبان سے اس درجہ فکر آخرت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات میں جب اپنے جو ہے خلافت کے دور میں مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، کسی گھر سے قرآن کریم کے سورہ والطور کی پڑھنے کی آیتیں باہر سنائی دی۔ کون سے سورہ کی؟ سورہ والطور۔ اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں، بازو والے سے نہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ سے پوچھ لیں بھائی سورہ والطور کون سے پارے میں ہے، پتہ چل جائے گا ہم قرآن سے کتنے قریب ہیں، امام کی حاضری سے کتنے قریب ہیں وہ تو معلوم ہے ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں تو پہلا نمبر ہمارا ہے، فہرست میں پہلا نمبر ہمارا ہے۔ لیکن ہم اب یہاں بیٹھ کر سوال کریں سورہ والطور کون سے پارے میں ہے، ہم نہیں بتا سکتے، ہماری اولاد کو نہیں بتا سکتے، ہم خود مطمئن نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم کو قرآن سے وہ لگاؤ ہے ہی نہیں جو ایک مسلمان کو، نبی کے غلام کو قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے۔
غور کرو. حضرت عمر کو آیتیں سنائی دی کہاں سے؟ خود نہیں پڑھے، بلکہ رات میں گھر جو ہے گشت کر رہے تھے گلی میں لوگوں کے حال چال معلوم کرنے کے لیے، تو کسی گھر سے آواز آئی وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ. آخرت کا تذکرہ ہے، اللہ کے سامنے حاضری کا مضمون ہے، نام اعمال کے جانچے جانے کا تذکرہ ہے، قیامت کے آنے کا تذکرہ ہے. ان عذاب ربک لواقع. جب یہ آیتیں کانوں سے ٹکرائی، وہ عمر جس کے نام سے وقت کا حکمراں بادشاہ تخت پر نہ بیٹھ سک رہا اور وہ بستر پر سکون سے سو نہیں سک رہا، وہ عمر کی حالت یہ ہو گئی، اچانک دیوار کو ٹیکا لگا کر نیچے بیٹھ گئے، زارو قطار رونے لگے، لوگ اٹھا کر گھر لے گئے، بستر پر لگ گئے، کئی دن تک بستر پر بیمار پڑے رہے. کیا ہوا تھا؟ صرف قرآن کریم کی آیتیں سنی تھیں، جن آیتوں میں اللہ کے سامنے حاضری، زندگی کے حساب و کتاب کا تذکرہ تھا، بس یہ تصور کا آنا تھا. ایسا دھارو قسم کا آدمی بیمار ہو گیا. اس کو کہتے ہیں فکر آخرت. خطبے میں نے جو آیت پڑھی سورہ یونس کی آیت نمبر 7، پوچھ لو اپنے آپ سے سورہ یونس کون سے پارے میں ہے؟ ہاں، ہمارا کالر جھٹکنا، ہمارا دینداری کا دھنڈورا پیٹنا، اپنے آپ کو جنتی سمجھنا، وہ کس لیول کا ہے سمجھ میں آئے گا. اگر کوئی غیر بازار میں جاتے جاتے پکڑ کے پوچھے کہ بھائی میں اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، ذرا یہ بتائیے، تو کیا بتائیں گے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم وہ قوم کے فرد ہیں اس وقت میں جس قوم کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ میں جو تھیلی ہے وہ تھیلی میں کیا ہے وہی نہیں معلوم. سورہ یونس کی آیت نمبر 7 خطبے میں جو پڑھی، اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کا یقین نہیں رکھتے. یقین ہوتا فجر کے وقت میں جسم بستر سے ہوتا کہ مصلی پر ہوتا. جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، خیال ہی نہیں ان کو کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، میرے کیے کرائے کا حساب دینا ہے، اسی کا نام تو فکر آخرت ہے. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کیا قرآن ہے صاحب؟ ہماری کمزوری کو کیسے کھینچ کر باہر نکال کے بتا رہا ہے. تمہاری کمزوری دوسرے بتائیں گے تو ہم کو تکلیف ہوگی. تم کون تروم خواہ ہمارے کو بولنے کے واسطے؟ یہ تو خالق بتا رہا ہے، رب بتا رہا ہے، اللہ کی ذات بتا رہی ہے. اب بندہ اگر ہے تو آپ کو جی صاحب جو ہے اعتراض کی کیا بات ہے؟ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فکر آخرت سے اتنے دور ہیں، دنیا کا کھاتا پیتا رہنا، پہنتے اوڑھتے رہنا، مزے میں رہنا، بس اس پہ مطمئن ہو گیا. چلو بھائی اللہ کا شکر ہے 3 وقت میں کھا رہے ہیں، آنکھ بھر کر کے پین لے رہے ہیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس ختم. وہ کون سا اللہ اللہ ہے نہیں معلوم، کون سا خیر صلی اللہ ہے نہیں معلوم. 3 وقت دسترخوان پہ پہنچ جانا اللہ اللہ خیر صلی اللہ سمجھ رہے ہیں. اور آگے فرما وَاطْمَأَنُّوا بِهَا. صرف راضی نہیں، مکمل اس پر اتنا بھروسہ ہو گیا، اطمینان ہو گیا، اب زندگی کا کوئی دوسرا رخ ان کی نظروں کے سامنے ہے ہی نہیں. یہ ہے کیفیت فکر آخرت سے غفلت کی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نمایاں طور پر یہ صفت تھی، باوجود 22 لاکھ مربع میل کے جی سب اکیلے حکمراں تھے.
جن کے نام سے بادشاہوں کی نیند اڑی ہوئی تھی، جن کے جساب آخرت کے بارے میں سرکار نے 10 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی، ان کے فکر آخرت کا حال یہ تھا، ایک دوسروں سے آیت سنی تو آپ بیمار پڑ گئے۔ اور یہ نہیں، اس کے ساتھ مزاج یہ تھا، اپنے گھر والوں کو بھی آخرت کی فکر کے ساتھ جوڑے رکھنے کی مسلسل فکر کرتے۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ کیا کرنا مول صاحب، بولے تو نہیں سنتے، اب مرضی کیا تو بول کو چھوڑ دیا ہوں ہوا کو، کر لیں دے نہ کو کر لیں۔ کیا آپ کا فیصلہ اس وقت میں جبکہ آپ کی اولاد آپ کے نظروں کے سامنے زہر کی پڑیا لے کر بیٹھی ہو، خودکشی کے لیے جی صاحب جو ہے کسی جگہ پر پہنچ گئی ہو، تب بھی آپ کے جملے یہی رہیں گے، کیا کرنا سمجھانے کا سمجھا، مرنے دے جان دے؟ غور کرو۔ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو 2-3 اونٹنیاں بڑے بڑے تر و تازہ صحت مند، بیچ میں بیچنے والے رہتے نا، فقہ کی زبان میں ان کو بولتے ہیں فضولی، ہماری بازار کی زبان میں دلالی بولتے ہیں اس کو، مگر فقہ کی زبان میں اتنے گھرے ہوئے الفاظ استعمال نہیں کرتے فقہ، بلکہ فضولی بولتے ہیں۔ انہیں مالک بھی نہیں ہوتا، جیسا آپ کچھ بھی نہیں ہوتا، خریدنے والا نہیں، بیچنے والا نہیں، خالی فضولی، میں ریٹ لگاتا ہوں، خالی تم ٹھہرو، مال تم لانا، میں کھڑے کو ریٹ لگاتا ہوں، اپنا کمیشن لے لیتا ہوں، اس کو بولتے ہیں فضولی۔ ایک فضولی 2-3 اونٹ لے کر بڑے پورے مارکیٹ میں سب کی نظر ان اونٹوں پر تھی۔ حضرت عمر کی گزر ہو، حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ زمانے میں اتنا، کہاں کے ہیں اونٹ، یہ کس کے ہیں؟ بولے یہ آپ کے بیٹے کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ آپ کے بیٹے کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلاؤ۔ یہ اولاد کو آخرت کی فکر میں جوڑنا، بابا بننا بہت آسان ہے مول صاحب، یوں شادی کر لیے 1 سال کے اندر گود میں بچہ، بس برتھ ڈے پارٹیاں کر لیتے رہو، ہاں بہت آسان ہے، لیکن بابا کا کردار نبھانا، بابا بن کر بابا کی ذمہ داری پورا کرنا، وہ ایسے کڑوے گھونٹ پینا ہے جو قدم قدم پر آپ کو اندر سے ایسے پگھلا دیں گے، ایسے گھلا دیں گے کہ آپ وقت سے پہلے اپنے آپ کو بوڑھا محسوس کرو گے۔ بچوں کی پرورش اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بیٹے کو بلا بھیجا اور بیٹے کو بلا بھیج کر پوچھا اتنے صحت مند پورے مارکیٹ میں نہیں ہے، کیا بات ہے؟ بیٹا بھی کس کا تھا؟ گول گول گھمانے والا، ٹوپی کے اوپر ٹوپی پہنانے والا نہیں تھا۔ بیٹے نے کہا کہ بات یہ ہے، دوسری جگہ میں چرایا نہیں اونٹوں کو، بیت المال کی سرکاری جو چراگاہ ہے وہاں چارہ ہر وقت ہرا رہتا، تو میں اپنے اونٹ وہاں چرایا۔ عام لوگ وہاں جانور نہیں چرا سکتے، وہاں جس کو بولتے ہیں سرکاری چراگاہ، گورنمنٹ لینڈ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم کو کس نے اجازت دی وہاں جانور چرانے کی؟ اب ظاہر بات ہے کہ اپنا روب داب استعمال کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا بازار میں بیچو، اونٹ بکنے کے بعد تمہاری جو اصل مارکیٹ ریٹ ہے وہ لے لینا، بقیہ پورے پیسے لا کے بیت المال میں جمع کر دینا۔ کیوں؟ آج تم بچ سکتے ہو، کل اللہ کی عدالت میں تم بچ نہیں سکتے۔ آخرت کی فکر پر خود چلنا نہیں ہے، اپنی افراد خاندان اور اہل و عیال کو ان فکروں میں شریک بنانا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج تھا۔ آج ہماری زندگیاں، پڑھے لکھے لوگوں کی زندگیاں، سمجھدار لوگوں کی زندگیاں، یہی ہماری زندگیوں میں دیکھیے ایمان کے بول تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
لیکن کیا ایمان کے ساتھ جو اصل مایا جس کی بنیاد پر ہمارا ایمان تر و تازہ مضبوط مستقیم حساب اس پوزیشن میں ہے کیا؟ نہیں ہے. کیوں؟ ایمان کے ساتھ جو اصل مایا فکر آخرت کی ہونی چاہیے وہ نہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باوجود ایسے رعبدار اور جو ہے فضائل کے حضرت عمر کے اندر فکر آخرت اس درجہ غالب تھی. دوسری خصوصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے، جس شخصیت کے اندر فکر آخرت آ جاتی ہے، آپ کو بولو یا میرے کو بولو بھائی آخرت کی فکر کرنا، ہاں تمہارے کیسا معلوم ہو آخرت کی فکر نہیں ہے؟ بول کو آخرت کی فکر کے ساتھ ہی ہے بھائی. لیکن یاد رکھیے فکر آخرت اگر ہمارے ایمان کے ساتھ ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ تم عبادت میں کتنے لگے ہوئے ہو. تمہارا عبادت میں لگنا یہ گواہی دے گا کہ تمہارے اندر کس کی فکر ہے؟ ارے بولو نا، آخرت کی فکر ہے. عبادت سے جی چرانا، عبادت سے منہ موڑنا، عبادت کے طرف دل نہ لگنا، یہ اس بات کی علامت ہے الفاظ تو ہیں لیکن فکر آخرت سے بالکل خالی اور عاری ہے. اگر واقع ہمارے اندر ایمان کے بول کے ساتھ ساتھ فکر آخرت کی مایا ہے، تجزیہ کریں. گزشتہ جمعہ سے یہ جمعہ تک 8 دن گزر گئے، جمعہ کا دن چھوڑ کر 7 دن گزر گئے. 5 7 یہ 7 دن میں ہر دن کے 5 نمازیں، 5 7 35 انگلیوں پر گن کے بتائیں کہ آپ کے یہ ہفتے کے پورے 35 نمازیں آپ نے ادا کی. اپنے آپ سے پوچھئے، رزلٹ معلوم ہو جائے گا، نتیجہ سمجھ میں آئے گا کتنی فکر آخرت ہمارے اندر ایمان کے ساتھ شامل ہے. وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فرائض تو فرائض ہے ہی، تہجد آپ کی زندگی کی پہچان بن گئی تھی. اور یہ اب عادت نہیں شروع ہوئی خلیفہ بننے کے بعد، بلکہ حدیث کا ذخیرہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں بیدار ہوئے اور دیکھنے کے لیے نکلے کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں رات میں. تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر کو دیکھا تہجد میں لگے ہوئے ہیں، بالکل دھیمی آواز کے ساتھ تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں. سرکار کھڑے ہو کر قرآن سنتے رہے تھوڑی دیر تک، اس کے بعد آگے بڑھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچے، دیکھا عمر بھی تہجد میں قرآن پڑھتے ہوئے ہیں. کب سے ہے تہجد کی عادت؟ نبی کے دور سے ہے. حضرت عمر کو دیکھا اونچی آواز کے ساتھ، بلند لہجے کے ساتھ حضرت عمر تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں. حضور نے ان کا بھی قرآن سنا. صبح ہوئی، فجر کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رات میں نے دیکھا کہ تم تہجد میں قرآن بہت دھیما آہستہ آواز کے ساتھ پڑھ رہے تھے، کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں جس ذات کو قرآن سنا رہا تھا وہ تو جی صاحب چیونٹی کے پیر کی آواز بھی سن لیتا ہے، تو میرا زور سے پڑھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے. میرا قرآن پڑھنا کس کو سنانے کے لیے تھا؟ اللہ کو. اور اللہ تو دلوں کی حالتوں سے واقف ہے، اس لیے میں آہستہ دھیمی آواز سے پڑھ رہا تھا.
یہی سوال حضور نے چہرہ ہٹا کر حضرت عمر سے پوچھا، عمر رات میں نے تمہاری تہجد دیکھی ہے۔ حاجی صاحب کیا فرمایا؟ رات میں نے تمہاری تہجد دیکھی ہے۔ یہ ہم میں معاف کیجئے سب باپ ہیں، دادا ہیں، نانا ہے، تایا ہیں، ماموں ہیں، خالو ہیں، مجھے بتائیے کوئی ایک آپ اپنی نظروں سے اپنے گھر کی عورت کو، اپنے بیٹے کو، اپنے داماد کو، اپنے بھانجے کو، اپنے بھتیجے کو کبھی اپنے گھر میں تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا؟ کیا زندگی ہے یہ؟ گھر کے دروازے پر پردہ لٹکانا کمال نہیں ہے، چوکٹ کو ہرا کلر کر لینا کمال نہیں ہے۔ دینی ماحول، دینی زندگی، دینی فکریں وہ تو اعمال سے زندہ ہوتی ہیں۔ پردے کی جگہ ٹاٹ بھی آ جائے گھر کے اندر، ٹاٹ نہ بھی ہو، لیکن گھر میں اگر یہ اعمال زندہ ہو تو یہ اللہ کے نزدیک آسمان والوں کے لیے یہ گھر ایسے چمکتے ہیں جیسے کہ زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ کیا زندگی ہے ہماری؟ حضور نے تو میں بتانا، حضرت عمر کی عادت تہجد پڑھنے کی تو وہ زمانے سے، پوچھا زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ حضرت عمر کا مزاج دیکھیے، حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول سب غفلت سے سوئے ہوئے ہیں، یہ سونے والے جگنا بول کے میں زور سے پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم ذرا اور تھوڑے آواز اونچی آواز سے پڑھو۔ اب یہاں تو انا آتینا قل هو اللہ پہ ختم ہو جا رہی، نہیں ظالین انا آتینا قل هو اللہ اکبر ختم۔ وہ تراویوں میں تو حافظہ ایسی پریکٹس کرا دیے ہیں، 4G 6G 7G سب پانی ڈھونا سامنے ختم۔ ہماری تہجد بھی ایسی ہے، انا کے بعد کوثر سمجھ میں آتا نا، ونہر سمجھ میں آتا، دڑ کے ساتھ سجدے میں رہتے، خوش ہے بولے جنتی پکا جنتی کو انہیں ورجنل بولتا ہوں میں۔ حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر ذرا تھوڑی آواز اونچی کرو، اتنا دھیما نہ پت پڑھو، کیونکہ قرآن کریم جب تہجد میں پڑھتے ہیں نا، ارے کم سے کم 5 سورتیں تو زبانی یاد کرو، سورہ کہف، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ جیسا جو ہے ملک، یہ جو 5 سورہ رحمان، یہ 5 سورہ کہلاتا ہے، وہ خرید کر آتا ہے 5 سورہ پاکستانی 5 سورہ، وہ کئی واسطے بولے تو وظیفے پڑھنے کے واسطے، مرد کو کنٹرول کرنے، ساس کی داڑکیلی بٹھانے، جیسا بولے ایسا سننے کے واسطے 5 سورہ لانا، بس عقل سے پیدل ہیں۔ یہ 5 سورے نماز میں جان پیدا کرنے کے کم سے کم یہ 5 سورتیں زبانی یاد کرنا۔ وظیفے ہو گئے، کیا کر رہی؟ کیا کر رہی؟ چبوترے بیٹھ کو اٹھا چمہ کھیلے دو بڑے، وہاں یا سنگل یا یہ وہاں وہ، یہ کھاتے رہو پیتے رہو خالی۔ کمانے کے زمانے میں اولاد کی ذمہ داریاں، بولے اب وظیفے ہو گئے صبح کے گھر میں، اب کیا کر رہی؟ اب اللہ کا کلام یاد نہیں آ رہا؟ مرتے خود کم سے کم 4 آیتیں سینے میں لے کے مرو۔ اولاد کی فکریں، اولاد تمہاری فکر نہیں کر رہی، لا کے ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑ دیا ماں کو، نام چین مالدار، پورے علاقے میں جی صاحب دبدبہ ہے، اور ایک بھائی غریب ہے، غریب بھائی کو معلوم ہوا کہ ماں کو لا کر کہاں چھوڑ دیا گیا؟ ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ دیا، آ کے پیراں پکڑ کے رو رہا، کیا میری زندگی ہے، رو خالی۔ یہ 5 سورتیں یاد کرو، تہجد میں پڑھو، پھر دیکھو قرآن پڑھنے کا کیا مزہ ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، تہجد کے وقت میں دل، دماغ، فکر، سوچ، جسم کا ہر عضو بالکل اصلی کانٹے پہ ہوتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی جیسا پریشر نہیں، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں، بس پوری توجہ اللہ کے کلام کی طرف ہوتی ہے۔ ایک ایک آیت پوری رات پڑھنے کو طبیعت چاہتی ہے، بشرطے کہ آپ قرآن کا وہ ذوق پیدا کریں۔
فکر آخرت ہوگی، بستر چھوڑنا آسان ہوگا، تہجد میں لگنا آسان ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کا یہ حال تھا۔ دعاؤں کا حال کیا تھا معلوم ہے؟ دعا کے اندر جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھاتے دعا کے لیے، دعا میں رونا آپ کی پہچان بن گئی تھی۔ قسم کھا کے بولو، مسجد میں بیٹھے ہو، پانی نہا کے آئے ہو، کچھ لینے کے لیے ارادے سے آئے ہو، وہ رمضان، شب قدر، شب برات کو چھوڑ کے، وہ تو بازو والا روتا ہے، بالکل روتے ہیں ہم لوگ، ہاں کرایہ کا رونا، دیکھا دیکھی چولہا پھونکنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، انہیں خریدی تو ہمیں خریدی، انہوں پکائے تو ہمیں پکائے، انہوں گئے تو ہمیں گئے، بس دیکھا دیکھی کرنے کا اور کیا ہے؟ اپنا سیلف کیا ہے؟ شب قدر، شب برات چھوڑ کے نکال کے دیکھو، کیلکولیشن کر کے، کوئی ایک دعا جس میں آپ نے 5 منٹ رویا ہو۔ اور حضرت عمر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے سامنے زار و خطار رو رہے ہیں، اور اس درجہ رونا، اور جملے کیا ہیں؟ اللہ مجھے معاف کر دے۔ جن کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، وہ شخصیت کا حال جو ہے عبادتوں میں لگنے کا حال یہ، دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حج کے لیے تشریف لے گئے، کعبۃ اللہ کے سامنے، دیکھیے صاحب، کعبۃ اللہ کے قریب میں 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں آدمی کو طواف سے ہٹنے کے بعد بھی وہاں رک کر دعا کرنا چاہیے۔ وہ ہم طواف کرے تو بہت ہے، کیونکہ بن داؤد سامنے سے اتنی بڑی، وہ اندر سے ایسی کھجلی رہتی، وہ بن داؤد کے شاپنگ مال میں جانے کی، یہ طواف واف سب ختم، رائٹ بن داؤد کی طرح۔ ایک ہے کعبۃ اللہ کے پاس ملتزم کی جگہ، جو چوکٹ اور حجر اسود کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کو بولتے ہیں ملتزم۔ چمٹ کے دعا کرنا، جسم پورا لگا دینا اس کو، جتنا جسم اس کعبۃ اللہ کے اس حصے کو لگائیں گے، حدیث کے ذخیرے سے معلوم ہوتا ہے دوزخ سے وہ جسم کا وہ حصہ آزاد ہے۔ اور دوسرا ہے چوکٹ، چوکٹ بھی مستقل جگہ ہے صاحب دعا کرنے کی، حتیم کا حصہ ہے جہاں دعا کرنے کا، کہاں کرنا۔ حضرت عمر کعبۃ اللہ کے سامنے گئے، ہاتھ اٹھایا، زار و قطار رونے لگے، اور جملے کیا ہیں؟ اللہ لوگ مجھے بڑا سمجھتے ہیں۔ کیا عاجزی ہے صاحب، اے اللہ لوگ مجھے بڑا سمجھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے میں آپ کا ایک کمزور بندہ ہوں، اللہ میری بخشش فرما دے۔ کیا غور کر سکتے ہیں آپ؟ 22 لاکھ مربع میل کا نصاب حکمران اور خلیفہ اور امیر، اور اس کے عبادت کا حال یہ ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے سامنے بھکاریوں کے طریقے سے اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر اللہ سے مانگ رہا ہو کہ مولا میں ایک کمزور بندہ ہوں، میری کمزوری آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ میری بخشش فرما دیجیے۔ کبھی بیوی کو دیکھے دعا کرتے ہوئے، کبھی بچوں کو دیکھے دعا میں لگے ہوئے۔ کیا ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے نہ دنیا کی نہ آخرت کی؟ حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے بیچ میں ایک ایسا مقبول ترین وقت ہے، اللہ سے جو مانگو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ جا کے دیکھو مسجدوں میں کن تو بھی نظر آ رہی ہیں کیا دعا کرتے ہوئے، آئے تو بھی مسجد میں آنے کی توفیق بھی ہوئی تو یا ٹیکا لگا کے ادھر دیکھتے، موزن آ رہے نہیں آ بیٹا، کہیں کو آتا انہیں ٹائم پہ آتا انہیں۔ ارے موزن کی فکر تھے، خبر میں جاتے فرشتہ یہ سوال کرنے والا ہے موزن کی حاضری لیا نہیں لیا،
تو آیا تو اللہ کے گھر میں تو جتنی دیر بیٹھنے کی توفیق ہوئی کیوں اللہ کے سامنے راز و نیاز کرتا نہیں؟ کیوں دامن نہیں پھیلاتا؟ کہ تیری کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے سامنے پیش کرنے کی؟ تو پہلی عادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ فکر آخرت، جو آج بالکل ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے. اور دوسرے عبادتوں کا ذوق. عبادتوں کا ذوق اس درجہ تھا، اللہ سے مانگنے میں، اللہ سے بات کرنے میں، اللہ کے سامنے قرآن سنانے میں وہ لذت آتی تھی، وہ محو ہو جاتے تھے. دیکھنے والے دیکھتے کہ صاحب یہ وقت کا اتنا بڑا حکم رہا ہے لیکن دعا میں ایسی عاجزی، نمازوں کا ایسا خوگر. اور سب سے بڑی تیسری اور آخری صفت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسا ممتاز کرتی ہے وہ ہے انسانیت نوازی. اس کو ذرا اور ہلکے الفاظ میں بولیں سمجھ میں آنے کے لیے، مخلوق کی خدمت. مخلوق کی خدمت، اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے ان کی فکر کرنا، ان کی خدمت میں لگنا. یہ حضرت عمر کی زندگی سے خدمت خلق ایسا جڑا ہوا ہے، خدمت خلق کو اور حضرت عمر کو الگ نہیں کر سکتے آپ. جیسے حضرت عثمان کے ساتھ سخاوت ایسی جڑی ہوئی ہے، سخاوت کو حضرت عثمان کے ساتھ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے، ویسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خدمت خلق اور انسانیت نوازی ایسی جیسا ضم ہے کہ اس کو الگ نہیں کر سکتے. اس سے تو آپ نے ان کی زندگی کے بہت سارے سنے پڑھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راتوں میں بھیس بدل کر گشت کیا کرتے تھے لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس حالت میں ہے، کیا ہے. اور فکر اتنی تھی، ذمہ داری کا احساس اتنا تھا کہ کہتے تھے کہ اگر دریا کے کسی کنارے پر کوئی بکری پیاسی حالت میں اگر مر گئی یا بھوکا کوئی آدمی بھوکا رہ گیا، اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤں تو کیا جواب دوں گا اللہ کو. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت خلق اور انسانیت نوازی کا مزاج تھا. ایک جگہ دیکھا کہ جی صاحب ڈیرا پڑا ہوا ہے، مرد آدمی باہر ہے، اندر سے تڑپنے کی اور درد کی آواز آ رہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اور سمجھے. ہم بھی ویسے سمجھتے انسان ہونے کی حیثیت سے، عورت اندر تڑپ رہی نے، باہر بیٹھ کو کیا بات ہے، کیا مسئلہ؟ تو رک کے پوچھے کیا بات ہے؟ کہا کہ میں مسافر ہوں، میری بیوی کو جی صاحب جو ہے درد سے شروع ہو گیا، ولادت کا موقع ہے، اب میں کیا کروں، میں عورت میرے ساتھ کوئی دوسری ہے ہی نہیں، اس لیے میں باہر بیٹھ گیا اور عورت اندر تڑپ رہی ہے. ہم ہوتے تو کیا بولنا، بولے بھی تو مشکل ہے. حضرت عمر سیدھا گھر کو گئے، وقت کا خلیفہ ہے، گھر جا کر گھر والی سے کہا اے ام کلثوم ثواب کمائے گی؟ کہا کیوں نہیں، چل میرے ساتھ. کچھ گھی لیا، کچھ آٹا لیا، اتنی رات میں اپنی گھر والی کو لے کر نکلے اور چلتے چلتے بتا کہ ایک عورت ولادت کے تکلیف کے مرحلے میں ہے، یہ سب اندر ان کو بھیج دیا اور باہر والے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے. ہمارے پاس حضرت عمر کا یہ کردار تو انسانیت، یہ نہیں پوچھا کہ تو سید ہے، شیخ ہے، پٹھان ہے، یہاں کا ہے، وہاں کا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، یہ نہیں پوچھا. ہم تو عیادت بھی ان کی کرتے ہیں جو اپنی چاپلوسی کرتا نا اس کو خیریت سے، مول صاحب ہاں جو چاپلوسی کرتا نا اس کی خیریت پوچھتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ اپنی گھر والی کو لا کر یہ نہیں پوچھا کوسے گاؤں کا، عرب کا ہے، عجم کا ہے، سید ہے، پٹھان ہے، انسان ہے، بس انسان ہے. باتیں کرتے رہے، اس کو اندازہ ہونے نہیں دیا کہ میں کون ہوں. اندر سے بیوی نے کہا کہ یا امیر المؤمنین ابشر بی اخیک،
امیر المؤمنین اپنے ساتھی کو خوشخبری سنا دو ولادت ہو گئی، لڑکا ہوا، تب وہ اچھل کے بڑھ گیا کہ امیر المؤمنین ہے۔ اور آج حال یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی خاندان میں رشتہ دار میں کوئی بیمار ہو گئے، دواخانے میں ہے، ترہ میرے کو میں بزی ہوں، ترہ میں کام ہے، بلکہ سڑ بلکہ نکل جاتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جی صاحب کچھ وقت رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے۔ کون کس کے ساتھ کب نیکی کرے گا، کیا جی صاحب آخرت میں کام آگا، کوئی بتا نہیں سکتے۔ حضرت عمر کے اندر یہ انسانیت نوازی تھی، اس درجہ میں وقت نہیں ہے تفصیلات میں جانے کا۔ حضرت عمر کی انسانیت نوازی سے پوری زندگی بھری پڑی ہے، پوری زندگی بھری پڑی ہے۔ اور یاد رکھو، جو آدمی دوسروں کی خدمت کرتا ہے، خدمت خلق، خدمت خلق کا اگر آپ ترجمہ پوچھیں، بھائی خدمت خلق بولتے ہیں کس کو؟ سادے الفاظ میں اس کا مطلب ہے دوسروں کی ضرورت محسوس کرنا، سامنے والے کی ضرورت کو محسوس کرنا، اس کو میرے ہیلپ کی ضرورت ہے، میرے مشورے کی ضرورت ہے، میرے مدد کی ضرورت ہے، یہ خدمت خلق ہے۔ اور یاد رکھو، جو آدمی خدمت خلق اور انسانیت نوازی کے عمل میں لگتا ہے نا، 2 بڑے فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ غور سے سننا، یہ پوری گفتگو کا حاصل ہے یہ۔ نمبر 1، پہلی چیز جو انسان دوسروں کی جی صاحب مجبوروں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی خدمت میں لگتا ہے، سب سے پہلی چیز اس کو جو حاصل ہوتی ہے، اس کے اندر سے تکبر نکل جاتا۔ کیا نکل جاتا صاحب؟ اور خانقاہ اور صوفیہ کی زبان میں، اردو سمجھ میں آتی ہے، اللہ والوں کے جی صاحب حلقوں کے اندر سب سے اخیر میں آدمی کے اندر سے نکلنے والی چیز وہی ہے۔ نماز کی عادت آ جاتی، دعا کی عادت آ جاتی، خرچ کرنے کی عادت آتی، وہ آتی، یہ آتی، امامہ بننا بھی آتا، جھبے ڈالنا آتا، مسواک پڑھنا سب آتا، اندر سے کیا نہیں نکلتا؟ وہ نہیں نکلتا۔ اہل اللہ کی صحبت میں، تصوف اور خانقاہوں کے در و دیوار کے اندر جو اصلاح اور تزکیہ نفس کے لیے بڑھتا ہے، سب سے اخیر میں نکلتے 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 جو نکلتا ہے وہ ہے۔ اور خدمت خلق ایسا شعبہ ہے جس کے اندر سب سے پہلے نکلنے والی چیز اور رذیل جو آدمی کے اندر سے نکلتی ہے وہ تکبر نکلتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر جو خدمت خلق اور انسانیت نوازی کی عادت اور صفت تھی، اسی لیے حضرت عمر کی زندگی میں اتنی سادگی آپ دیکھیں گے، 10 پیون آپ کے کپڑے میں ہوتے تھے، لیکن کبھی آپ اس پر جی صاحب توجہ نہیں دیتے کہ لوگ کیا بولیں گے۔ آج ذرا استری نہ کریں دے، کران جان دے، استری نہ کریں دے، دودھ لا جا رہے بولو، جاتا کیا دیکھو، باہر لوگاں کیا بولتی، تھوکتی، بھٹیاری خاندان کا ہے کیا رے بولتی، آندے استری 10 بستے ہے رے بجنے دے، اور میاں بھائی مستری کے بغیر جاتے نہیں۔ گولی کھانے کا ٹائم بی پی کا رہے 11 بجے سے اندر کھا لینا، نہیں تو بی پی ہون دے، کیا فرق نہیں پڑتا، اور استری کے بغیر میاں بھائی ہے۔ معلوم ہوا اندر کیا ہے، پینا پٹارم ہے، ٹائٹن ہے، یہ صاحب جو ہے باٹا ہے، سفاری ہے، یہ گلے میں ڈال لیے سو پھانسی کا پھندا ہے، سب چیز ہے، مگر اندر ساتھ میں کیا ہے، لونا لوٹارم ہے،
میں تھوکیں گے لوگ. اور وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتنی عاجزی، فروتنی، سادگی تھی کہ 10 پیون. اور جس وقت میں بیت المقدس کے لوگوں نے شرط رکھی تھی مسلمانوں کا امیر آئے گا اس کے ہاتھ میں ہم کنجی دیں گے، تمہارے کو نہیں دیں گے، جب حضرت عمر کنجی لینے پہنچے ہیں عیسائیوں کے پاس تو 14 پیون آپ کی چادر میں لگے ہوئے تھے. 14 پیون لگے ہوئے تھے. آج تو اللہ کا شکر ہے وہ پیون ہمارے بچوں کو معلوم بھی نہیں ہے. کیا جی؟ وہ بڑے لوگوں کو معلوم پیون کیا چیز ہے، اس زمانے کے بچوں کو تو تھپیاں معلوم، خالی الماریاں بھرنا معلوم. اللہ تعالیٰ دیا، اللہ اور دے ناشکر اپنا کہیں کو اللہ دے رہا تو پہننے میں حساب رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اللہ اور دے. لیکن ہمارے اندر وہ حص ہے کیا کبھی کوئی ایسا ایمرجنسی وقت آئے تو ہم اس خول سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ نا. انسانیت نوازی اور خدمت خلق، دوسروں کی ضرورت پر کام آنے والے کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس خدمت کی برکت سے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر سو جاتے تھے. 2 انچ کا گدا ہونا، اے سی کا کھٹکا ہونا، یہ صاحب کرنٹ ایسا ہونا کیا بھی نہیں تھا. وہاں نیند آ گئی، بچھا دیا جی صاحب، ننگی زمین کے اوپر ننگی پیٹھ کے ساتھ سو جاتے تھے. آج اللہ میں اگر یہ 100 کا اگر 10واں حصہ نکالے تو اتی کی اگر کچھ تو بھی دیا سمجھو، کرسی کی ٹانگ کا اتنا حصہ، تو ادھر بازو 10 باؤنسر ہے ان کا نام بولو، ہاں ادھر 10 ادھر 10. میاں بھائی کہاں کا ہے رے تو؟ نالی کے کونے کے پتھر کا اتنا ہے، اور ادھر 10 دعوت میں جا رہا بھی تو ادھر 10 ادھر 10، اس کے بغیر باہر جاتا نہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام سے رات میں سو نہیں سک رہا بادشاہ، عیسائی بادشاہوں کی نیند اڑی ہوئی ہے نام سے صرف عمر کے، ان کا حال کیا ہے؟ اکیلے نکل جاتے تھے، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے. کیوں؟ اندر بڑاپن نہیں تھا. وہ تو اللہ کے سامنے بولنے والے کہ اللہ لوگ مجھے بڑا سمجھتے ہیں، میں تو تیرا ایک کمزور بندہ ہوں. اپنی اولاد کو حضرت عمر کی یہ تاریخ اور سیرت سے واقف کراؤ. اخلاق اور تربیت پیسہ لا کے منہ پہ ڈال دینے کا نام نہیں ہے، چندے چپاٹیاں کے حوالے کرنے کا نام نہیں ہے، جو بولے وہ کھلانے کا نام تربیت نہیں ہے. تربیت کسی اور چیز کا نام ہے. تو پہلی چیز خدمت خلق اور انسانیت نوازی سے جو انسان کے اندر سب سے پہلے وہ ہے تکبر نکل جاتا ہے. اور دوسری چیز وہ ہے خود غرضی. اس زمانے کا سب سے بڑا مرض میری زندگی، میرا سکون، میرا آرام، میں خود غرضی. جو آدمی دوسروں کے درد کو اپنا درد بنا کر چلتا ہو، دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھتا ہو، دوسروں کے کام کر کے لذت محسوس کرتا ہو، اس کے اندر کبھی بھی کیا نہیں رہتی؟ خود غرضی پنا نہیں رہتا. دوسروں کو کھلا. پرانے زمانے کے نانیاں دادیاں ابھی بھی ہے الحمدللہ. نانیاں دادیاں کو دیکھو، نواسے گھر بھر کو آ جان دے، پوترے پتاریاں گھر بھر کو آ جان دے، ریسو چٹنی مرچی صحیح، لیکن اس کو اچھا کر کے کھلا کے خوش ہوتے تھے. اور اس زمانے کے جنریشن میں دیکھو، کھاتا ہے باپ کا سمجھ کو کھاتا ہے، کہاں سے لا کو ڈالنا، اتنے لے تو کیسا، کیا فرق ہے؟ وہ بھی رشتہ یہ بھی رشتہ، فرق کیا ہے؟ اس زمانے میں دوسروں کو کھلا کر خوش ہوتے تھے، اس زمانے میں اپنا 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 اپنا.
اور یاد رکھو جب آدمی کے اندر خود غرضی آ جاتی نا، سب سے پہلے خون ہوتا ہے رشتوں کا، فیملی نظام، فیملی سسٹم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ خود غرضی وہ بیماری اور ایسی بلا ہے، سب سے پہلے رشتے اور ناطے ٹوٹ جاتے خود غرضی میں، دوسرے اثرات تو دور کی بات ہے۔ ہمارے اس ملک کے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ جہاں، جب شاہ جہاں کے ہاتھ سے اقتدار منتقل ہونے کا مسئلہ پیش آیا تو ان کے دو بیٹے تھے، ایک اورنگزیب ایک دارا۔ یہ دونوں باپ جب تک کرسی پہ تھے یہ بھائی وہ بھائی، بھائی بھائی کے ساتھ مل کر چلتے رہے، لیکن جب وہ مرحلہ آیا کہ اب باپ ہٹ کر کسی بیٹے کو اقتدار پہ رکھنا چاہتے تھے، ہر بھائی یہ کہنے لگا کہ میں اس کا حقدار ہوں۔ یہ خود غرضی جب آ گئی، تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہندوستان کی سب سے معتبر ترین تاریخ اردو کے اندر، اس کا نام ہے تاریخ فرشتہ۔ کیا ہے اس کا نام؟ ہندوستان کی سب سے معتبر ترین تاریخ، اس کتاب کا نام ہے تاریخ فرشتہ۔ اٹھا کے دیکھنا، دو سگے بھائی ایک باپ کے جیسا ساتھ میں زندگی گزارنے والے، جب خود غرضی اقتدار کے لیے آئی تو دونوں آپس میں، دارا اور اورنگزیب کے درمیان میں ایسی جنگیں ہوئی، نتیجے میں دارا مارا گیا، ایک بھائی کا قتل ہو گیا اور شاہ جہاں کو قید میں جانا پڑا۔ یہ کب؟ خود غرضانہ مزاج غالب آیا۔ نہیں صاحب، جو کل تک جن کی شان اور شوکت اور شہزادوں کی عزت تھی، وہ اقتدار کی غرض سامنے آ گئی، دونوں کے اندر ایسا رشتہ ٹوٹا، کوئی کسی کو بھائی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، دارا مارا گیا اور باپ جی صاحب جیل کے حوالے ہوا۔ یہ خود غرضی آتی ہے تو رشتے پہلے کرتے ہیں۔ آج اولاد خود غرضی پہ آ گئی، زندہ باپ کو ڈھکیل ڈھکیل کے مار مار کے بول رہی تقسیم پراپرٹی تقسیم کر، اس کے بعد سوچا جائے گا۔ بڈھا دو ہاتھ جوڑ رہا، اماں جو بستر پہ لگی ہوئی ہے وہ بول رہی میں زندہ رہتا کر ہو رہے، بعد میں کیا تو بھی کر لو، بولے نہیں ابھی لکھ کو دے، دستخط کر۔ اور ایک بات اچھی طرح سن لو، ماں باپ کے زندہ رہنے تک آپ کو کسی بھی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، کسی بھی لا کے اعتبار سے آپ کو وراثت اور ترکہ مانگنے کا حق نہیں ہے۔ سن لو کان کھول کر، باپ زندہ ہے تو باپ جب تک زندہ ہے اس کی پراپرٹی اس کی ہے، انہیں دیا تو وہ ہدیہ ہے، نہیں دیا تو کوئی زبردستی کر نہیں سکتا۔ کوئی زبردستی کر کے اگر لکھا بھی لیا، دستخط لے لیا، حرام ہے۔ باپ جب تک زندہ ہے اس کی پراپرٹی اس کی ہے، انت و مالک لابیک، وہ پراپرٹی نہیں، تو جو کما رہا ہے وہ بھی اس کا حقدار باپ ہے۔ کہاں سے آیا حق؟ لکھو دو، بتا دو، میرے کو بتاؤ، تو ہے کیا رہے تیرے کو بتانے کے واسطے؟ تیرے کو بتا دیے سسرال یہ ہے تیرا، بول کو اور کیا بتاتے؟ باپ کا فرض تھا کہ تیری جی صاحب ذمہ داری پوری کرنے کے لیے شادی کر دینا، بس شرعی فرض ادا ہو گیا، کچھ نہیں ہے بتانے کا۔ خود محنت کر، خود گڑ، خود کما لے، خود کھا۔ باپ مر گیا تو اس وقت میں وہ ترکہ ہے، جب حقدار بنتا شرعی اعتبار سے تیرے آنے کا حق تجھے ملے گا، وہ بھی تقسیم سے پہلے نہیں، تقسیم ہونا تو حلال ہے تیرے لیے، نہیں تو نہیں ہے۔ امی کے ساڑیاں میں رکھ لیتی ہوں، تکیے تم رکھ لے ہو، ایک گاڑی میں رکھ لیتی ہوں، جی صاحب زیور تم رکھ لے ہو، یہ بندر بانٹ بھی پائی پائی حرام ہے، تہجداں پڑھنے سے معاف نہیں ہوتی ہے۔ تمہیں گاڑی لو، میں یہ لیتی ہوں، میں وہ لے لیتی ہوں، بلکہ آنکھوں یہاں تہجد پڑھ، اللہ اکبر، بلکہ کوئی سے تہجدہ بھی تیرے کو بچانے والا، سب حرام ہے، سب حرام۔
تو میں بتا رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تیسری صفت تھی انسانیت نوازی۔ آج خود غرضی کا جو دور چل رہا ہے، سگا بھائی دواخانے میں، سگی بہن دواخانے میں، رشتہ دار مجبور، ماں جی صاحب ہم لکشمی بم جلانے میں، پٹاخے جلانے میں جی صاحب اس میں اسراف میں مر رہے ہیں، خاندان کے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، ذری حس نہیں ہے ہمارے کو۔ ارے جو پیسے جی صاحب جو ہے پٹاخے جلانے میں استعمال کر رہا، تو تیرے خاندان میں کوئی بچے پڑھنے والے غریب ہیں، ان کی کتابیں کاپیاں دے دے۔ کوئی اگر بیمار ہے تو 1 مہینے کی جی صاحب بی پی کے گولیاں، شوگر کے گولیاں لا کے دے دے۔ ہم یہاں بول رہے ہیں مول صاحب سنکو جا کے وہاں 10-10 ہزار کا قرضہ لے رہے ہیں عیسائیوں کا نہیں بول کے، اللہ کے گھر میں کھڑے کے بول رہا ہوں۔ ایک خاتون سے میں نے خود پوچھا تم نے قرضہ کیوں لیا؟ میں نے اس سے پہلے بھی سنا، تو کہنے کیا کرنا، بیٹی ڈیلیوری کو آ کے ہے، دواخانے والے بولے کہ جی صاحب آپریشن کیس ہے، اس کو جی صاحب 17,000 18,000 دیو بول رہی، کم سے کم کہاں سے لانا؟ میں تو گھرا میں چپے دھو کو زندگی گزارنے والی ہوں، بھائی دیتا، پڑوس دیتا، تمہیں دیتی نہیں دیتے، پھر کیا کرنا؟ اب ڈیلیوری کو پہلن ہے، ہم ایسے 10 قرآن 30 پاروں کے علاوہ 31واں پارہ لکھ کو رکھی گھر میں، پہلن ان کا حق، تو مرد ہے ڈھوا جی صاحب پہلن ان کا حق، انہیں چڑیاں پہلے بڑھتا ہے خالی، کیا کرتا ہے بولے تو ہاف لاؤ، سنگل لاؤ، ڈبل لاؤ، یہ کھاتے رہتا خالی، پہلن ان کا حق، جھولے میں ڈالنا ان کا حق، وہ وہاں کرنا ان کا حق، میں بولے تو تہجد پڑھ کو سبحان اللہ، شرم سے مرو، حس ہے کچھ؟ پیٹ میں تمہاری اولاد ہے اور مجبور کر رہے ہیں ماں باپ کو کہ یہ پہلن ہے، دوسرا نہ ہے، تیسرا نہیں بول کر، اور قرضے کیوں لے رہی؟ وہ عیاشی کرنے نہیں، دسترخوان وسیع کرنے نہیں، وہ ذمہ داری لوگاں تھوکتی کل کے دن، پہلن ہو کبھی نہیں کری اماں بول کو، اس واسطے عیسائیوں کے قرضے لے کو آ رہی ہے، اس کی مجبوری میں یہ جو تم پٹاخے جلا رہے ہو، یہ صاحب تم جو ہے پودینے کے ہار کے پیچھے اور جو ہے ڈیجوں کے اندر پیسے صرف کرو، تمہارے اپنے رشتہ داروں میں تم خیال نہیں کر سکتے؟ آخر اندر کا جی صاحب جو ہے انسانیت کا جو جوہر ہے وہ کہاں مر گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت یہ پیغام دے رہی ہے، فکر آخرت کے ساتھ زندگی ہے تو پھر مومنانہ زندگی ہے، عبادت میں لگ رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے اندر فکر آخرت ہے، اور انسانیت نوازی ہے تو اپنے آپ کو انسانوں میں شمار کرو، اور اگر خود غرضانہ مزاج غالب ہے تو اپنے آپ کو انسانوں میں شمار کرنے کے تم مستحق نہیں ہو۔ درد دل کے واسطے، اردو سمجھ میں آتی؟ ہاں، نعرے لگانے کے لیے، درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا انسان، درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا انسان، ورنہ طاعت کے لیے، سجدے مارنے کے لیے، تسبیح پڑھنے کے لیے، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں، فرشتوں کی تعداد اتنی ہے جو سجدے میں ہے تو قیامت کی صبح تک سجدے میں ہے، جو جی صاحب عرش کو اٹھایا ہوا ہے تو عرش کو اٹھا کر قیامت تک کے لیے ہے۔ نبی نے فرمایا کرو بیاں اتنے ہیں آسمان پر، ان کی تعداد کی وجہ سے آسمان کے اندر جی صاحب چر چر کی آواز آ رہی ہے، جیسے پلنگ کے اوپر کوئی لوگ زیادہ بیٹھ جاتے ہیں اس کے اندر سے آواز آتی ہے، فرشتوں کی تعداد اتنی ہونے کی وجہ سے آسمان چر چرا رہا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، غور کرو، ایسی شخصیت کے حامل نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تاریخ آج کی ہے 26 ذی الحج، چہارشنبے کا دن، فجر کی نماز میں نماز شروع ہو گئی، لیکن لوگوں کی دشمنی، لوگوں کی عداوت، نہ مسجد نبوی دیکھا، نہ عمر کی شخصیت دیکھا، نہ عمر کے جی صاحب خصلتیں دیکھا، نہ جگہ دیکھا۔ اللہ سب کو حج نصیب کرے۔ جو لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں وہاں چھوٹا سا حصہ ریاض الجنہ، جہاں
2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں وہ حج کو گئے ان کو معلوم عمرہ حج کو گئے سن کیا کیا تپنا کرنا پڑتا. کبھی کبھی وہاں جانے کے بعد بھی جگہ نہیں ملتی, پیٹھ کے اوپر آدمی رکوع کرتا سجدہ کرتے رہتا, کبھی پبلک آ گئی تو ذات. کیوں پڑھتے ہیں ویسا؟ اس واسطے کہ وہ ریاض الجنہ ہے. پھر وہاں ایک ممبر ہے جہاں سرکار نماز پڑھاتے تھے, وہاں 2 رکعت نماز ادا کرنا خوش نصیبی سمجھتا. 1500 سال ہو گیا, آج بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ جگہ برکت والی ہے, اس لیے وہاں سجدہ کرتا ہے. تو جس وقت میں حضور دنیا سے پردہ کر کے صرف 13 سال وہی مصلی جس کے اوپر سرکار نے نمازیں پڑھائی, وہی مصلی جس کے اوپر ابو بکر نے نماز پڑھائی, اس مصلی پہ حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں اور خنجر نکال کر آپ کے پیٹھ میں بھونکنا. عداوت کی کوئی انتہا ہے؟ آج کی تاریخ تھی 26 ذی الحج کو حضرت عمر پر حملہ ہوا, 3 دن تک زخمی حالت میں رہے. 3 دن کے بعد آپ کو شہادت نصیب ہوئی. اتنے زخم لگے تھے کہ حضرت عمر کو دوا ڈالی جاتی تو زخموں کے راستے سے دوا باہر نکل جاتی. لیکن جاندار کیسے تھے؟ ایسے زخم لگنے کے بعد بھی کتنے دن رہے؟ 3 دن کے بعد شہید ہوئے اور مہینہ ختم ہو کر دوسرا مہینہ شروع ہوا, اس کے اندر آپ کی تدفین عمل میں آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جاتے جاتے قیامت تک آنے والے ہم جیسے غلاموں کو یہ سبق دے گئے, زندگی گزارنا ہو تو ایسی گزارو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اندر بھی ایمانی فکروں کے ساتھ فکر آخرت نصیب فرمائے, عبادتوں کا ذوق نصیب فرمائے, اہتمام تہجد نصیب فرمائے. اللہ سب سے بڑے تیرے مخلوق کی خدمت اور انسانیت نوازی کا مزاج ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ, حالات مسلمانوں کے اسلام کے خلاف نظر آ رہے ہیں, لیکن اگر ہم انسانیت نوازی والے اعمال زندہ کریں انشاءاللہ یہ مخالفین موافقین میں بدلنے میں دیر نہیں لگتی. اے اللہ, ہم سب کو ان اعمال میں لگنے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ, ان کے نقش قدم پر ان کے اوصاف کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.